السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ لوگ جمعہ کے فضائل مکمل کیے، یعنی جمعہ کی فضیلت جو ہے اس میں بیان کیا گیا تھا اور جمعہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا تھا کہ اس میں کتنے بڑے بڑے کام انجام دیے گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے جمعہ کے آداب بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، سماعت فرمائیے۔ جمعہ کے دن بعد غسل کے عمدہ سے عمدہ کپڑے جو اس کے پاس ہوں پہنے۔ جمعہ کے دن بعد غسل یعنی غسل کے بعد جو آپ کے پاس عمدہ کپڑا ہو، بہترین کپڑا ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ استعمال کرنا چاہیے، اور ممکن ہو تو خوشبو لگائے اور ناخن وغیرہ بھی کترائے، یعنی ناخن وغیرہ بھی تراشنا چاہیے۔ جامع مسجد میں بہت سویرے جائے، جو شخص جتنے سویرے جائے گا اسی قدر اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ جامع مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنی چاہیے، بڑی مسجد میں جہاں پر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں جا کر کے جمعہ کی نماز ادا کرنا چاہیے، اور سویرے ہی نکلنا چاہیے۔ جتنے قدم دور نکل کر کے جاتے ہیں اتنے زیادہ ثواب ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے دروازے پر اس مسجد کے جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرشتہ جو ہے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور باری باری سے آنے والے کا نام درج کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کا ثواب، جو بعد میں آتا ہے اس کو گائے کا، جو اس کے بعد آتا ہے بکرے کا، جو اس کے بعد آتا ہے مرغی کا، جو اس کے بعد آتا ہے انڈے کا۔ اس طریقے سے چلتے رہتا ہے، اور سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو، پھر اس کے بعد دوسرے کو، اسی طرح درجہ بدرجہ سب کا نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربانی کرنے والے کو، یعنی ایک شخص اللہ کے راستے میں اونٹ کو قربانی کرنے کا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب جو ہے جمعہ کے دن مسجد میں سب سے پہلے جانے پر ہے۔ اس کے بعد جیسے گائے کی قربانی کرے، اس کے بعد گائے کی قربانی کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ملے گا پہلے نمبر کے بعد جانے والے کو۔ پھر جیسے اللہ تعالیٰ کے واسطے مرغ ذبح کرے، کہ اللہ کے راستے میں کسی نے مرغ کو کیا کیا؟ ذبح کیا، تو اس کو جتنا ثواب ملے گا اس کے بعد والے کو اتنا ثواب۔ پھر جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کو انڈا صدقہ دیا جائے، اس کے بعد آنے والے کو، جیسے کہ اللہ کے راستے میں انڈا کو صدقہ کیا جائے تو صدقہ کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اس کے بعد آنے والے کو اتنا ثواب ملے گا۔ پھر جب خطبہ ہونے لگتا ہے فرشتے وہ دفتر بند کر لیتے ہیں، یعنی جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، خطبہ کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت فرشتے جو ہے رجسٹر بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے کا نام درج نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اپنے آپ کو جتنا پہلے ہو سکے سب سے پہلے پہنچنے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے، اونٹ والے میں حصہ لینا چاہیے جی۔ اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، فرشتہ جو ہے رجسٹر بند کر کے کیا کرنے لگتے ہیں؟ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کے دن سورہ الف لام میم سجدہ اور هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یہ پڑھا کرتے تھے۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا ان صورتوں کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں مستحب سمجھ کر کبھی کبھی پڑھا کریں، کبھی کبھار، ہر جمعہ کو روٹین نہیں بنا لینا ہے۔ پہلی رکعت میں
سورہ الف لام میم سجدہ جو 21 پارہ میں ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر جو 29 پارے میں ہے پڑھا کریں۔ کبھی کبھی ترک کر دے، یعنی کبھی کبھی پڑھیں اور کبھی کبھی نہ پڑھیں، تاکہ لوگوں کو وجوب کا خیال نہ ہو۔ ترک کیوں کرنا چاہیے کہ ایسا نہ لگے کہ یہ الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں اور سورہ دہر دوسری رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر بار بار ایک کام کو کیا جائے گا تو ایسا لگے گا کہ یہ کام کیا ہے، واجب ہے، اس لیے کیا جا رہا ہے۔ تو وجوب کے خیال نہ ہو، اس وجہ سے کبھی کبھی پڑھنا چاہیے اور کبھی کبھی ترک کر دینا چاہیے۔ جمعہ کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ یہ 28ویں پارے میں ہے، اور سورہ منافقون اذا جاءک المنافقون یہ بھی 28 پارے میں، یا سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ سورہ جمعہ 28ویں پارے میں ہے یا سورہ منافقون، سورہ جمعہ پڑھتے تھے یا سورہ منافقون، یا سبح اسم یا هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ سب جمعہ میں پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ جمعہ کے دن خواہ نماز سے پہلے یا پیچھے سورہ کہف پڑھنے میں بہت ثواب ہے۔ جمعہ سے پہلے پڑھے یا جمعہ کے بعد پڑھے، سورہ کہف کو ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے، بہت ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو کوئی سورہ کہف پڑھے اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا۔ اے ہے سورہ کہف پڑھنے والوں کے لیے عرش کے نیچے سے، عرش کہاں ہے؟ عرش کے معنی کرسی۔ اب کرسی سے مراد یہ مت سمجھ لینا جو دنیا کی کرسی ہے، دنیا کی کرسی نہیں سمجھیے گا، یہ کیسی ہے اللہ کو پتہ، اور اس کرسی پہ اللہ جو ہے بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں اللہ کو پتہ۔ تو عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا، کن کے لیے؟ سورہ کہف پڑھنے والوں کے لیے، کہ قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا۔ قیامت جب قائم ہوگا میدان محشر، تو جو لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تو اس وقت عرش کے نیچے سے ایک نور ظاہر ہوگا اور ان تک پہنچے گا جو سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے، اور جمعہ سے پچھلے جمعہ تک جتنے گناہ اس سے ہوئے تھے سب معاف ہو جائیں گے۔ اے ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اتنا زیادہ ماں بھی نہیں کرتی، اسی لیے تو کہا گیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اپنے بندے کو چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے بندہ جو ہے جنت میں آ جائے، کس طریقے سے بندہ میرے پاس آ جائے، لیکن دنیا میں لوگ یہ چیز نہیں چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایک بار کھانے کے لیے چلے جائیں، 2 بار چلے جائیں، تیسرا بار میں بھگا دیں گے، 2 دن 3 دن آپ کو پیار سے محبت سے کھلائیں گے، چوتھے دن بھگا دیں گے، لیکن میرا اللہ کہتا نہیں، گناہ ہو گیا نا کوئی بات نہیں، آ جاؤ معافی مانگ لو، آ جاؤ معافی مانگ لو، پھر تم ویسا ہی ہو جیسے تم پہلے تھے۔ دیکھو سورہ کہف پڑھنے کا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آنے والے جمعہ تک، اس جمعہ سے لے کے آنے والے جمعہ تک کے درمیان جو گناہ ہوا اللہ معاف کر دیتا ہے، اور ایک ایسی روشنی قیامت کے دن جو ہے عرش کے نیچے سے آئے گا جو اس کی کیا کریں گے، کیا کریں گے، کام آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں گناہ صغیرہ مراد ہے، گناہ صغیرہ، کبیرہ نہیں، بڑے بڑے گناہ نہیں، صغیرہ یعنی چھوٹے موٹے گناہ، چغلی نہیں، چغلی بہت بڑا گناہ ہے، اس کو کبھی صغیرہ میں نہیں لینا، صغیرہ کے معنی چھوٹا اور کبیرہ کے معنی بڑا، اس لیے کہ کبیرہ بے توبہ کے معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ استغفار سچے پکے دل سے کرنا ہوتا ہے، اور اس پر تہیہ کرنا ہوتا ہے کہ اے مولا،
اے اللہ تعالیٰ میں آج کے بعد سے دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ واللہ اعلم۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے میں اور دنوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی لیے احادیث میں وارد ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرو، جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرو۔ چلیے